زمانے کی بات ہے، پہاڑوں کے درمیان بسی ایک خاموش اور سرسبز وادی میں ایک غریب مگر نیک دل ماں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ دولت میں امیر نہیں تھے، مگر محبت، محنت اور صبر ان کا اصل سرمایہ تھا۔ روزانہ ماں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھیت میں کام کرتی، سبزیاں اگاتی، بکری کا دودھ نکالتی اور سادہ مگر پرسکون زندگی گزارتی تھی۔ بڑی بیٹی بہادر تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی نرم دل اور عقل مند تھی۔ ایک دن صبح انہوں نے دیکھا کہ کھیت کی آدھی سبزیاں اچانک غائب تھیں، نہ قدموں کے نشان تھے، نہ کسی کا اتا پتا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو اسی رات بڑی بیٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ خود چور کو پکڑے گی۔ چاندنی رات میں کمبل اوڑھ کے وہ کھیت کے کونے میں چھپ گئی، اور اس کے ساتھ باقی سب بھی تھے۔ اچانک زمین کانپنے لگی اور اندھیرے سے ایک خوفناک دیوتا نمودار ہوا۔ انہوں نے ہمت کر کے آواز دی، یہ ہمارا کھیت ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دیوتا ایک خوفناک کہکہ لگا کر ہنسا اور پل بھر میں ان میں سے ایک لڑکی کو اٹھا کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی مگر ابھی تک وہ لڑکی واپس نہ آئی۔ ماں کا دل ٹوٹ گیا، آنکھیں دروازے پر جم گئی۔ تب چھوٹی بیٹی نے ماں کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، اماں مجھے جانے دیں۔ ماں ڈر گئی، مگر بیٹی کی آنکھوں میں خوف نہیں، یقین تھا۔ وہ جانتی تھی کہ طاقت سے نہیں، عقل سے لڑنا ہوگا۔ رات بھر دیوتا پھر آیا۔ چھوٹی بیٹی نے پرسکون لہجے میں پوچھا، اگر تم بھوکے ہو تو مانگ کیوں نہیں لیتے، چوری کیوں کرتے ہو؟ دیوتا چونکا، مگر اس نے اسے بھی قید کر لیا اور سخت حکم دیا۔ چھوٹی بیٹی نے خاموشی سے سب سنا اور دل سے خدمت کرنے لگی۔ اس نے بکری کو پیار سے چرایا، گھر صاف رکھا اور جب بھوک لگی تو اپنا کھانا بانٹ لیا۔ تب اچانک نندے جادوئی وجود نمودار ہوئے اور اس سے کھانا مانگا۔ چھوٹی بیٹی نے مسکرا کے سب کو کھانا دے دیا۔ اس جادوئی وجود نے اسے ایک راز کی بات بتائی کہ دیوتا طاقتور ضرور ہے، مگر اندر سے اکیلا اور خوفزدہ ہے۔ اگلی صبح سب کچھ منصوبے کے مطابق تھا۔ دیوتا ماں کے گھر پہنچا اور جیسے ہی وہ قریب آیا، کھولتا پانی اس پر گر گیا۔ ایک خوفناک چیخ کے ساتھ دیوتا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ چھوٹی بہن نے اپنی بہن کو آزاد کیا اور ایسے ماں نے اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگایا۔ وادی میں امن لوٹ آیا اور زندگی پھر سے مسکرانے لگی۔